بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہودی قوم صرف آج کل ہی نہیں مظلوم مسلمانوں پر ظلم کر رہی، بلکہ ان کی شرارتوں اور فتنہ پردازیوں کے بارے میں تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس قوم کی شرارتوں اور فتنہ پردازیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار تفصیلی بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کرام اور پیغمبروں کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوم بنی اسرائیل نے ایک ہی دن میں 43 انبیاء کرام کو شہید کر دیا، اور اسی پر ہی بس نہیں کیا۔ جب صالحین نے انبیاء کرام کے حق میں آواز بلند کی کہ تم نے انبیاء کرام کو ناحق کیوں قتل کر دیا، تو بنی اسرائیل کی قوم نے اسی ہی دن 170 صالحین کو بھی شہید کر دیا۔ ان مظلوم ہستیوں کا کیا جرم تھا؟ صرف یہ کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے اور ظلم و زیادتی سے روکتے اور عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتے۔ یہ وہ بدبخت قوم ہے جس نے حضرت زکریا علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے مقدس انبیاء کو ناحق شہید کیا۔ یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، قوم بنی اسرائیل میں ایک ہی وقت میں متعدد انبیاء کرام تشریف لاتے، کیونکہ قوم بنی اسرائیل قبیلوں میں بنٹی ہوئی تھی، ہر قبیلے کا اپنا اپنا نبی ہوتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں مورخین مختلف روایات بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت بنی اسرائیل کے ہاتھوں ہوئی۔ ان میں ایک روایت یہ ہے، دمشق کے بادشاہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہا۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، تیری بیوی تیرے اوپر حرام ہے جب تک کہ حلالہ نہ ہو جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ بات ملکہ کو بری لگی، وہ آپ کے قتل کے در پہ ہو گئی، اور اس نے بادشاہ سے آپ کے قتل کا حکم طلب کر لیا، اور آپ کو اس وقت شہید کروایا جب آپ مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ سجدے کی حالت میں تھے، انہوں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، اور ملکہ نے آپ کا سر مبارک ایک تشت میں طلب کیا۔ اس وقت بھی آپ کے سر سے یہی آواز آ رہی تھی، تم بادشاہ پر حرام ہو جب تک کہ حلالہ نہ ہو جائے۔ اسی وقت آپ کی شہادت کا قہر ملکہ پر ایسا برسا، وہ زمین میں دھس گئی۔ مورخین لکھتے ہیں، بنو امیہ کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں جب دمشق کی جامع مسجد کی تعمیر کے لیے کھدائی ہوئی، اس کھدائی میں ایک صندوق ملا جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک تھا۔ اس صندوق پر لکھا ہوا تھا، یہ یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ آپ کا سر مبارک ایسے تر و تازہ تھا جیسے آپ ابھی شہید ہوئے ہوں۔ قوم بنی اسرائیل حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد آپ کے والد ماجد حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے متوجہ ہوئی، تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کے ارادے بھانپ گئے اور چل پڑے، اور ایک درخت کے شگاف میں روپوش ہو گئے۔ قوم بنی اسرائیل نے اس درخت پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے قریب پہنچا تو اللہ کی طرف سے حضرت زکریا علیہ السلام کو وحی آئی، اے زکریا خاموش رہو، اگر تم صبر کرو گے
تو ہم آپ کی شہادت کا بدلہ ان سے ضرور لیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے صبر کیا۔ بنی اسرائیل کی بدبخت قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے ساتھ درخت سمیٹ کاٹ دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت دینا سرعام جب شروع کی تو اس قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہا۔ ان کی ایک قوم کا شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کے اندر تک پہنچ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، قیامت کے روز کون لوگ سب سے زیادہ سزا کے مستحق ہوں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز وہ لوگ سب سے زیادہ سزا کے مستحق ہوں گے جنہوں نے کسی نبی کو قتل کیا ہو یا ایسے شخص کو جو برائی سے روکتا ہو اور بھلائی کا حکم دیتا ہو۔ جس طرح اس بدبخت قوم نے معصوم انبیاء کرام کو شہید کیا، ان کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دونوں جہانوں کے لیے ملعون کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس بدبخت قوم کے شر سے اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔